بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی کو بوسہ دینے کے احکام۔ کیا آدمی کے لیے اپنی بیٹی کو بوسہ لینا جائز ہے جب وہ بڑی ہو جائے اور سن بلوغت سے آگے بڑھ جائے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، خواہ اس کے رخسار پر یا منہ پر یا کسی اور حصے کا بوسہ لے؟ اسی طرح جب بیٹی باپ کا ان جگہوں سے بوسہ لے تو کیا حکم ہے؟ آدمی کے لیے اپنی چھوٹی اور بڑی بیٹی کا بغیر شہوت کے بوسہ لینا جائز ہے، بشرطے کہ بیٹی کے بڑی ہونے کی صورت میں بوسہ اس کے رخسار پر ہو، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ان کے رخسار سے بوسہ لیا تھا، اور اس لیے کبھی کے منہ پر بوسہ دینا جنسی خواہش میں تحریک پیدا کر دیتا ہے، لہذا منہ پر بوسہ دینا چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح بیٹی کے لیے اپنے باپ کی ناک یا سر پر بغیر شہوت کے بوسہ دینا جائز ہے۔ رہا شہوت کے ساتھ بوسہ لینا تو یہ فتنہ کو دباتے ہوئے اور بے حیائی کے اسباب کا سدباب کرتے ہوئے دونوں پر حرام ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ باپ اپنی بیٹی اور ماں اپنے بیٹے کا منہ سے بوسہ نہ لے؟ ہاں، یہ صحیح اور درست ہے۔ پس آدمی کے لیے اپنی ماں کا اور اپنی بیٹی کا ان کے منہ سے بوسہ لینا لائق نہیں، اور ایسے ہی بھائی کا لائق نہیں کہ وہ اپنی بہن، پھوپھی، خالہ اور اپنی محارم عورتوں میں سے کسی کا بھی منہ سے بوسہ لے۔ لہذا منہ سے بوسہ لینا خاوند کے ساتھ خاص ہے۔ کیا بیوی کی ماں سے مصافحہ کرنا اور اس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی محارم عورتوں میں سے ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ جل شانہ نے بیوی کی ماں یعنی ساس اس کی بیٹی کے خاوند یعنی داماد پر ابداً حرام قرار دی ہے، پس وہ تیری محارم عورتوں میں سے ہے، اسی لیے تیرے اس سے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تیرے اس کے ساتھ سفر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ تو اس کے لیے محرم ہے۔ اللہ یہ کہ جب تمہیں فتنہ کا ڈر ہو تو پھر اس کے ساتھ سفر نہ کرو، جیسے اگر تمہیں اس سے مصافحہ کرتے ہوئے فتنے کے موجود ہونے کا یا شہوت کے بھڑکنے کا ڈر ہو تو اس سے مصافحہ بھی نہ کرو، لیکن جب کسی خرابی اور ممنوع کا خدشہ نہ ہو تیرے لیے اس سے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی حرج ہے کہ تو اس کے ساتھ سفر کر، کیونکہ تو اس کا محرم اور تیری اس کی بیٹی کے ساتھ عقد نکاح کرنے کی وجہ سے وہ تیری محرم عورتوں میں شامل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی تم پر تمہاری بیویوں کی ماؤں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اجنبی عورت سے مصافحہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ حرام ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ جامع ترمذی میں امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم پر اس کا حصہ زنا اس کی تقدیر میں اس پر لکھ دیا گیا ہے، پس وہ لازمی طور پر اس کو حاصل کرنے والا ہے، لہذا آنکھ زنا کرتی ہے اور اس کا زنا ناجائز دیکھنا ہے، اور کان زنا کرتا ہے اس کا زنا ناجائز سننا ہے، اور ہاتھ زنا کرتا ہے اس کا زنا ناجائز چھونا ہے، پاؤں زنا کرتا ہے اور اس کا زنا ناجائز چلنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا اپنے سر میں لوہے کی سوئی سے سوراخ کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔